رضی الدین سید آپ سے دوبارہ مخاطب ہے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی جو پسند کی شادیاں ہو رہی ہیں اور لڑکیاں اور لڑکے گھر سے بھاگ کر کسی خفیہ مقام پر شادی کرتے ہیں، اس بارے میں مزید کچھ وضاحتیں پیش خدمت ہیں۔ ہمارے مسلم بھائیوں کو، مرد و خواتین کو یہ بات بالکل دو ٹوک واضح رہنی چاہیے کہ اگر اس طرح کی شادیاں باقاعدہ شرعی طور پر انجام پاتی ہیں، یعنی ان میں ایجاب و قبول بھی ہوتا ہے، خطبہ نکاح بھی ہوتا ہے، گواہان بھی موجود ہوتے ہیں اور دونوں کے دونوں اس پر دستخط بھی کرتے ہیں اور قاضی بھی موجود ہوتا ہے اور خطبہ نکاح بھی پڑھا جاتا ہے، تو یہ شادیاں شرعی ہو جاتی ہیں، یہ قانونی ہے۔ انہیں زنا سمجھنا ایک لحاظ سے گناہ ہے، اس لیے کہ شادی کے جو سنت طریقے ہیں وہ انہوں نے پورے کر دیے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے والدین کی رضامندی نہیں لی، گھر سے بھاگ کر آ گئیں، یہ ایک الگ پہلو ہے اس قضیے کا۔ اس کی سزا دی جا سکتی ہے جو معمولی ہوتی ہے۔ میں آپ پر واضح کروں کہ اسلام میں زنا کی سزا بہت سخت ہے، کوڑے بھی ہیں اور سنگساری بھی ہے، اگر وہ مطلوبہ شرائط پر یہ عمل پورا اترتا ہو۔ لیکن اگر یہ شرائط پوری نہ ہوتی ہوں تو زنا اسلامی لحاظ سے قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ انہیں حدود کی سزائیں ان پر نافذ نہیں کی جائیں گی، سنگساری نہیں کی جائے گی، ان کو سنگسار نہیں کیا جائے گا اور ان پر کوڑے نہیں برسائے جائیں گے۔ اس کے بدلے انہیں دوسری سزاؤں سے گزارا جا سکتا ہے، قید میں رکھا جا سکتا ہے، بھاری جرمانے عائد کیے جا سکتے ہیں، معاشرے کو ان سے قطع تعلق کرنے کا طویل حکم جاری کیا جا سکتا ہے وغیرہ۔ یہ فرق ہے جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب ایسی اولاد جو پیدا ہو رہی ہے، وہ ظاہر ہے کہ دونوں طرف والدین کے درمیان اختلاف ہے، غصہ ہے، انتقام کی آگ ہے، تو یہ خاندان نیا شادی شدہ، فرار شدہ بچے کے ساتھ بہرحال آگے بڑھتا رہے گا، دنیا کے مسائل سہتا رہے گا۔ لیکن اگر آگے جا کر دونوں خاندانوں میں مفاہمت ہو جاتی ہے اور وہ اس شادی کو قبول کر لیتے ہیں اور ان کے درمیان پھر ایک دفعہ پرانا نظام محبت کا لوٹ آتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد کو تمام دادا، چچا، پھپھا، نانی، نانا، ماموں وغیرہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ معاشرہ انہیں بہرحال برائی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ جب یہ جوان ہوتے ہیں تو معاشرہ انہیں بہرحال برائی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ آج بھی ہمارے یہاں محبت کی شادی رچا کر گھر مکمل مالکانہ حقوق کے ساتھ حاصل کرنے والے یا کرائے پر رہنے والے معاشرہ انہیں قبول کرتا ہے، یہ ہماری روایت بن چکی ہے۔ تو ایک لحاظ سے یہ سکون کا باعث ہے کہ لڑکی ادھر ادھر اور لڑکا ادھر ادھر منہ مارتا ہوا نہیں پھر رہا ہے، جیسا کہ مغرب میں ہو رہا ہے۔ وہاں صرف خواہشات کی تسکین مطلوب ہے، اس سے مطلب نہیں کہ کسی پر کیا گزر رہی ہے اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد کن کن مصائب اور مشکلات سے دوچار ہوگی، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اس طرح کی شادیوں کے بعد جو اولاد جنم لیتی ہے، اس کا وراثت کا حق بھی قائم ہو جاتا ہے۔ اس کو قرآن پاک سورہ نساء کے لحاظ سے جن جن وراثتوں سے اسے نوازنا چاہتا ہے وہ ان پر لاگو ہوتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ مغرب میں وراثت کے کیا اصول ہیں اور آیا وہاں کوئی قوانین بھی اس زمن میں ہیں یا نہیں، لیکن یہ بنیادی فرق ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس لیے بھاگی ہوئی لڑکیوں کی شادی پر تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ تیوریوں پر بل تو پڑے، لیکن یہ شادی جائز اور قانونی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت میں جب ان دونوں کا بیان لیا جاتا ہے تو عدالت مطمئن ہو کر سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے، قانون جاری کرتی ہے، حکم جاری کرتی ہے کہ دونوں جائز میاں بیوی ہیں اور ان کو کوئی ادارہ اور کوئی افراد تنگ نہ کریں۔ میں نے فرق سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ہم سب کو اپنے معاشرے میں بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہم سب الٹا
بدکاری کو کھلے عام فروغ دینے کے مصروفیتوں میں جتن میں لگے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر ہمارا کوئی گھر بھی، کوئی پاک دامن معصوم بچی اور معصوم بچہ بھی اس وبا سے، اس لعنت سے محفوظ نہیں رہے گا۔ والسلام۔